کون کس کو کیا آرڈر دے سکتا ہے، کون کس سے کیا پوچھ گچھ کر سکتا ہے. جناب اسپیکر، میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتوں پہ بجائے بحث کرنے کے ہمارے پاس ایک ہرے رنگ کی کتاب یہاں ہوتی ہے جس میں ان تمام سوالات کے جواب. جب ہم ٹرائیکاٹمی آف پاورز کی بات کرتے ہیں تو ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا اپنا رول ہے. آئین بنانا اور اس کے انڈر قوانین بنانا، آئین میں بھی اینڈ بل آف دا پیپل کے تھرو بھی صرف اور صرف اس ہاؤس کا رول ہے اور کسی کا نہیں. اور کوئی بھی اس میں ایک لفظ بھی اگر ایڈ کرتا ہے تو وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از دا فلاسفی. اگر ہر انسٹیٹیوشن اپنا اپنا رول ادا کرے، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے ایگزیکٹو ہو، چاہے ایگزیکٹو کے اندر دوسرے جو ادارے آتے ہیں، سب کو اپنا رول پلے. لیکن اس وقت میں اس بحث میں نہیں حصہ بن رہا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروسیس جو کہ اصلی ہمارے ملک کی پولیٹیکل مسائل کے حل کے لیے ایک جدوجہد اور کوشش ہو رہی ہے، وہ ہے پولیٹیکل ڈائلاگ اور پولیٹیکل ڈسکشن. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فلسفی رکھی اور انیشیٹ کی ہماری لیڈرشپ نے کہ مسائل کا، سیاسی مسائل کا حل سوائے سیاست کے اور سیاستدانوں کے آپس میں بات کرنے کے اور کہیں سے بھی نہیں نکل. کیونکہ صرف سیاست میں اور سیاستدانوں کے پاس وہ لچک ہوتی ہے کہ وہ مسائل کا حل نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے گیو اینڈ ٹیک کرے. کیونکہ کوئی اور انسٹیٹیوشن ہوگا، فوج کہتی ہے ہمیں تو آرڈر ملتا ہے اور آرڈر اسٹریٹ لائن پہ ہم نے چلنا ہو. کورٹ کہتی ہے ہم نے آرڈر دے دیا، وہ تو امپلیمنٹ ہونا ہے، وہ واپس کیسے ہو. لیکن سیاستدان کہتا ہے کہ نہیں، پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. واٹ ایور از پاسبل از ویئر دا سولوشن لائز. اور اس لحاظ سے یہ پورا ڈائلاگ جو ہے اس کا پروسیس شروع ہوا اس موجودہ کرائسس سے نکلنے کی. پیپلز پارٹی نے انیشیٹ کیا اور مختلف پہلے رولنگ جو اس وقت کولیشن ہے اس کے مختلف جو کمپوننٹس ہیں ان سے ایک ایک کر کے یہ ڈائلاگ آگے بڑھایا. اور ایک ایک کو کچھ پہلے سے ہی آن بورڈ تھے اور ان کو ساتھ لیا، اور کچھ جو آن بورڈ نہیں تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لیا. الٹیمیٹلی ایک گراؤنڈ سویل بن گیا، سوائے ایک آدھ ہمارے دوستوں کے جو کہ اس حد تک نہیں اس کا حصہ بنے کہ انہوں نے کہا ہمیں اعتبار نہیں ہے دوسرے سائڈ. جب آپ اپوزیشن سے بات کرنے جاؤ گے جو موجودہ ملک کی اپوزیشن ہے تو ان پہ اعتبار. تو ہم نے کہا بہر صورت ہم آپ سے اتنا سینکشن ضرور لیتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے اور پھر جو بھی نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ کے. اس بیک ڈراپ میں جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا ایک ڈائلاگ پی ٹی آئی سے شروع اور اسی بلڈنگ میں، کیونکہ الٹیمیٹلی ایوری تھنگ کمز ڈاؤن ٹو دس بلڈنگ، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو یا اس کا کوئی حصہ. اور مختلف راؤنڈس ہوئے، ایک دن میں ملٹیپل راؤنڈس بھی ہوئے
اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے پیش رفت مختلف چیزوں، لیکن پرائمرلی جو اس وقت کا ایجنڈا تھے الیکشن، تو الیکشن پہ بھی ایک کنٹروورسی ہوئی، کیونکہ کورٹ نے تو ایک اپنی طرف سے آرڈر دے دیا، لیکن اس کا جو فال آؤٹ ہے ملک پہ، اس پہ فردر ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک صوبے کا کرا دیں گے الیکشن، دوسرے کے نہیں کرائیں گے، تو اس کا الٹیمیٹلی نہ صرف اس سائیکل پہ اثر ہوگا، بلکہ تمام آل ٹائمز ٹو کم، جب تک کہ کوئی بیچ میں ریزولوشن نہ ہو، یہ مسئلہ آتا رہے۔ تو اس لحاظ سے ون ڈے الیکشن جو ہے ملک میں، وہ دیٹ بیکیم اے نیسیسری، اس پہ ڈسکشن ہوا۔ اپنی جگہ ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ جو اسمبلیاں ابھی اپنی انہوں نے مدت پوری نہیں کی، چاہے وہ یہ اسمبلی ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہیں سندھ و بلوچستان کی، ان کو کیوں سزا ملے کسی کی ایک پولیٹیکل ایکشن کا؟ صحیح یا غلط میں نہیں جاتا کہ کس کے کہنے پہ کیا اور کیوں کیا، وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ان اسمبلی دونوں نے یہ پوزیشن لی ہے کہ جی ہم ٹرم پورا کریں گے، ہم پریمیچورلی کیوں ہمیں آپ ختم کرتے ہو جسٹ بیکاز کسی اور صوبے نے کر دی۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم نے بیٹھ کے ڈائیلاگ کے ذریعے اس چیز کو وہاں تک لانا تھا جہاں یہ چیزیں سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ یہ ہٹ دھرمی سے نہیں ہو سکتا تھا، یہ ڈسکشن سے ہی ہو۔ اور بھی ایشوز ہیں کہ کیا ہے بجٹ کون دے گا، باقی پالیسی گورنمنٹ بھی آفٹر آل جب تک گورنمنٹ ہے تب تک اس کی رسپانسبلٹی ہے ہر ایگزیکٹو ایکشن دینے کا۔ کوئی ملک نہیں چل سکتا بغیر بجٹ کے، کوئی ملک نہیں چل سکتا پالیسیز کے۔ اور اس بیک ڈراپ میں ڈسکشن ہوئے اور بہت پازیٹیو ڈسکشن ہوئے، لیکن اس میں ایک گزارش ضرور کہ فلیکسیبلٹی جب تک کہ نہیں دکھائی گئی تب تک تو کچھ بھی نہیں، لیکن جب ہم آگے بڑھے تو دوبارہ سے اگر ہمیں واپس اسی جگہ پہ لایا گیا کہ نہیں جی ہمارے پاس تو ہتھیار ہے ایک کورٹ کا دیا ہوا، اور اس ہتھیار کو ہم نے استعمال کرنا ہے، تو پھر تو یہ سارا ڈائیلاگ پروسیس ہی ایک طرف رہ گیا نا۔ آج خبریں جو آ رہی ہیں کہ جی کورٹ میں سبمیشن ہوا ہے کہ ایک پارٹی نے تو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی اور تمام لچک دکھائی، اور دوسری پارٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دس از کنٹری ٹو دا فیکٹس۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری پوزیشن یہ تھی کہ نہ ہم ڈائیلاگ اس لیے کر رہے ہیں کہ کورٹ نے کہا ہے، نہ کورٹ کا رول ہے یہ کہنا ہمیں کہ آپ جا کے ڈائیلاگ کریں، تو ہم انڈیپینڈنٹلی اپنا ڈائیلاگ پروسیس رکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہم پولیٹیکلی نکالیں۔ پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ نہیں، کیونکہ کورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ یہ رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں پریزنٹ کریں گے، لیکن رپورٹ جو ہو وہ کم از کم وہ تو ہو جو کہ جو حقائق ہیں اس کو سامنے رکھ کے دیا جائے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ رولنگ کولیشن نے بھی پورے اپنے اعتراضات لڑتے ہوئے، اور 12 لوگ ایک پارٹی نہیں ہے، 12 پارٹیاں جو ہیں سب کو آن بورڈ رکھ کے، سب کو پروسیس کا حصہ رکھ کے، سب کا کنسنسس بنانا، لیکن وہ ہوا، ہم آگے بڑھے، لیکن اس کو اگر سڈنلی کہہ دیا جائے کہ نو وی گو ٹو پوائنٹ زیرو، تو دیٹ از ناٹ فلیکسیبلٹی، دیٹ از ناٹ ڈائیلاگ۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس کامیاب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس الٹیمیٹلی پاکستان میں اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو، کہ
الیکشنز کس طرح سے ہوں گے اور کب ہوں گے، اور آئین اور قانون کے لمٹس میں رہتے ہوئے کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم سب کی بات کر رہا ہوں، میں ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، اور ایک ایک پارٹی کا میں نے نہ اپنی پارٹی کا نہ کسی اور پارٹی کا اس لحاظ سے نام دیا، بیکاز دے آر آل ویری مچ پارٹ آف دا رولنگ کولیشن اینڈ آل آف دیم آر پارٹ آف دا کنسنسس that is required in order to move forward on these political questions. So I just wanted to put the record straight that the ruling coalition has shown all the flexibility that is needed, has shown its respect for the Constitution. Constitution goes beyond just 90 days of from the dissolution of one or two assemblies. It is the whole entire Constitution as a whole that has to be seen. The role of the Election Commission of Pakistan, as you know, Election Commission نے آج چیلنج کیا ہے جو ڈیسیژن تھا سپریم کورٹ کا کہ یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک اتھارٹی نہیں ہے تو آپ آؤٹ آف دا وے جا کے تو اتھارٹی نہیں یوز کر سکتے۔ تو وہ سیکروسینٹ جو کہا جا رہا ہے بار بار کہ 14 میں ایک سیکروسینٹ ہے، وہ نہ تو 90 دن کو پورا کرتی ہے، نہ وہ اس کے ساتھ پیرلل جو کے پی کی اسمبلی ہے اس کے 90 دن کا کوئی سیکروسینٹ بات ہو رہی ہے۔ تو let us find the solution from within the options that are realistically in front of us. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم ہٹ دھرمی کریں گے، اگر ہم کہیں گے کہ we stick to our positions، تو انفارچونیٹلی اس ملک نے تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا نتیجہ ڈیزاسٹر، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ وہ ہوں گے نہ ہم ہوں گے، اور ملک کتنی بار یہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہے گا اور فیلئرس دیکھتا رہے گا۔ ایوری ٹائم دیر از اے ڈیریلمنٹ آف دا ڈیموکریٹک پروسیس، دا کنٹری گوز بیک ڈیکیڈ، اور پھر اس کے بعد ہم نے کلا بیک کرنا ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور وچ آلسو ٹیکس اس ایئرس۔ تو بھائی خدا را میں تمام پولیٹیکل فورسز سے یہ گزارش کروں گا وہ دوبارہ کہ ہم اس پروسیس کو ابینڈن کر کے اور ادھر ادھر سے کوئی سولوشنز نکالنے کی کوشش نہ کریں، ادھر بیٹھیں 4 دن آگے یا 4 دن پیچھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیٹ us try and achieve what we set out to achieve, which is to keep this democratic process going, to keep the parliament going, and keep it the sovereign house that it was meant to be under the Constitution, and not just a supplementary institution which is being run by either the executive or the judiciary or some other power.